اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرہ اقدس کی زیارت کرے گا وہ اندھا ہوگا۔ اور حضرت حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جنت والوں کے سامنے تجلی فرمائیں گے اور جنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت سے مشرف ہوں گے تو جنت کی تمام نعمتیں بھول جائیں گے۔ اور حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی طرف دیکھتے ہیں تو فرماتا ہے کہ کیا تو اپنے لوگوں کے لیے اور بہتر ہو جا، تو وہ پہلے سے کئی گنا حسین و جمیل ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کے اندر رہنے والے اس میں داخل ہوں۔ اور دنیا میں جو دن لوگوں کی عید کا ہوتا ہے اس میں وہ جنتی بھی جنت کے باغات میں اسی میعاد کے مطابق نکالا کریں گے اور ان پر جنت کی پاکیزہ خوشبو چلائی جائے گی۔ یہ اپنے پروردگار سے جس چیز کا سوال کریں گے اللہ تبارک و تعالی وہ کچھ ان کو ان کے حسن و جمال وغیرہ میں 70 گنا زیادہ کر کے عطا فرمائے گا۔ پھر جب یہ اپنی بیویوں کے پاس لوٹ کر واپس آئیں گے تو وہ بھی اسی طرح سے حسن و جمال میں بڑھ چکی ہوں گی۔ حضرت بائی بستامی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں سے کچھ اس کے ایسے خاص بندے ہیں کہ ان کے سامنے جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار میں رکاوٹ پڑ جائے تو وہ اسی طرح سے فریاد کرنے لگے جس طرح سے دوزخی فریاد کریں گے۔ اور امام اعمش فرماتے ہیں کہ جنت میں سب سے اعلیٰ درجے پر وہ لوگ فائز ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو صبح و شام دیکھا کریں گے۔ اور حضرت یزید بن مالک دمشقی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ ایسا نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو مگر وہ قیامت کے دن اپنی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کرے گا۔ وہاں وہ عالم زیارت نہیں کر سکے گا جو ظلم کا حکم کرتا ہو، کیونکہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کر سکے، بلکہ وہ اندھا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ کہف میں ارشاد فرماتا ہے جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے خالق کے رخ انور کی زیارت کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اس کی کسی کو خبر نہ دے، یعنی کہ ریاکاری نہ کرے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امتیوں کے لیے عام تجلی فرمائے گا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خاص تجلی فرمائے گا۔ اور حضرت عبداللہ بن بریدہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ درجے کے جنتی جنت میں روزانہ 2 مرتبہ اللہ جبار کے حضور زیارت کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سامنے قرآن پاک پڑھ کر سنائے گا۔ اور قرآن سننے والوں میں سے ہر جنتی اس مجلس پر رونق افروز ہوگا جہاں وہ بیٹھا کرتا ہوگا۔ گوہر یاقوت، زبرجد، سونے اور زمرد کے ممبروں پر اپنے اپنے اعمال کے درجات کے مطابق بیٹھیں گے اور اس کی راز سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی اور اس سے بڑھ کر کوئی عظمت والی اور حسین چیز نہیں سنیں گے۔ اس کے بعد وہ اپنی سواریوں پر بیٹھ کر اپنی مسرور آنکھوں کے ساتھ ایسے ہی کل تک کے لیے واپس لوٹ آیا کریں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے یقیناً جو لوگ معاوضہ یعنی کہ نفع دنیا لے لیتے ہیں بمقابلہ اس عہد کے جو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا، مثلا انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لانا، اور بمقابلہ اپنی قسموں کے مثلا حقوق العباد اور معاملات کے باب میں قسم کا کھا لینا، ان لوگوں کو کچھ حصہ آخرت میں یعنی وہاں کی نعمت کا نہیں ملے گا اور نہ خدا تعالیٰ ان سے کلام فرمائے گا اور نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا قیامت کے روز، اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جنت والوں سے فرمائے گا اے جنت والوں، تو وہ عرض کریں گے لبیک و سعدیک، ہم حاضر ہیں اور سعادت آپ ہی کی طرف سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کیا تم راضی ہو؟ تو وہ عرض کریں گے ہمیں کیا ہوا، ہم کس وجہ سے راضی نہ ہوں جبکہ آپ نے ہمیں اتنا عطا فرمایا کہ اپنی مخلوق میں اتنا کسی کو عطا نہیں کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کیا میں آپ حضرات کو اس سے بھی افضل نعمت عطا نہ کروں؟ تو وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب وہ کون سی نعمت ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میں نے تمہارے لیے اپنی رضا نچھاور کر دی ہے، اب اس کے بعد آپ سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ ایک صحابی سے روایت ہے کہ جناب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کے کندھے کے گوشت خوف کے مارے کانپتے ہیں۔ ان میں سے کوئی فرشتہ ایسا نہیں کہ اس کی آنکھوں سے کوئی آنسو نکلے، مگر فرشتوں کی کثرت کی وجہ سے وہ حالت قیام میں تسبیح پڑھنے والے کسی نہ کسی فرشتے پر جا گرتا ہے۔ اور کچھ فرشتے ایسے ہیں جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے تب سے سجدے میں ہیں، انہوں نے کبھی سر نہیں اٹھایا اور نہ قیامت تک سر اٹھائیں گے۔ اور کچھ فرشتے رکوع میں ہیں، انہوں نے کبھی سر نہیں اٹھایا اور نہ کبھی قیامت تک سر اٹھائیں گے۔ اور کچھ فرشتے صف بستہ ہیں جو اپنی صفوں سے کبھی نہیں ہٹے اور نہ قیامت تک ہٹیں گے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سامنے تجلی فرمائے گا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کریں گے اور عرض کریں گے کہ آپ کی ذات پاک ہے، جس طرح سے لائق تھا ہم نے اس طرح سے آپ کی عبادت نہیں کی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں آپ سے اپنی جان اور بیوی بچوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ جب میں گھر میں ہوتا ہوں اور آپ کو یاد کرتا ہوں تو مجھ سے صبر نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ میں حاضر ہو کر آپ کی زیارت کر لیتا ہوں۔ لیکن جب میں اپنی موت کو اور آپ کے انتقال کو یاد کرتا ہوں اور اس کو جانتا ہوں جب آپ جنت میں داخل ہوں گے تو آپ کا درجہ انبیاء کرام کے ساتھ ہوگا، اس لیے مجھے ڈر ہے کہ میں جنت میں داخل ہوا تو آپ کو نہیں دیکھ سکوں گا۔ تو حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس صحابی کو اس بات کا کوئی جواب عنایت نہ فرمایا، حتیٰ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ آیت مبارکہ لے کر اترے، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانے گا تو ایسے اشخاص بھی ان حضرات کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیقین اور شہداء اور صلحاء کے ساتھ ہوں گے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو وہ اپنے بھائیوں کی ملاقات کا شوق کریں گے، تو ایک جنتی کے پلنگ کو لا کر دوسرے جنتی کے پلنگ کے برابر رکھ دیا جائے گا، چنانچہ وہ دونوں آپس میں باتیں کرتے رہیں گے، اس نے بھی تکیہ لگایا ہوگا اور اس نے بھی تکیہ لگایا ہوگا، یہ دونوں حضرات دنیا میں جو کچھ ہوا اس کے متعلق باتیں کریں گے۔ ان میں سے ایک اپنے دوست سے کہے گا، اے فلاں، آپ کو معلوم ہے فلاں فلاں دن اور فلاں جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری بخشش فرمائی، جب ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی تھی تو اس نے ہمیں معاف کر دیا تھا۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنتی حضرات یاقوت کی طرح خوبصورت سفید سواریوں پر بیٹھ کر ایک دوسرے کی زیارت کو جائیں گے، جبکہ جنت میں اونٹ اور پرندے یا گھوڑے کے علاوہ کوئی جانور سواری کا نہیں ہوگا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جنتی حضرات ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے بھورے رنگ کے اونٹ کو استعمال کریں گے، جن پر درخت میں میز کی لکڑی کے کجاوے ہوں گے، اس کے پاؤں کے تلوے مشک کا غبار اڑاتے ہوں گے، ان میں سے ہر اونٹ کی لگام دنیا ما فیہا سے بہتر ہوگی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت ہے، جنت کی نعمتوں میں سے ایک یہ ہے کہ جنتی حضرات ایک دوسرے کی زیارت اور ملاقات کے لیے اونٹ اور خوبصورت سواریاں استعمال کریں گے، اور یہ جمعہ کے دن زین اور لگام والے گھوڑے پر سوار ہو کر آئیں گے، جو نہ تو لید کرتا ہوگا اور نہ پیشاب کرتا ہوگا، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا یہ اس پر سوار ہوگا۔ بادل کی طرح کی کوئی چیز ان کے پاس آئے گی جس میں ایسی نعمتیں ہوں گی جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا۔ یہ جنتی کہیں گے، تم ہم پر برسو، تو وہ ان پر برستی رہے گی حتیٰ کہ بالکل ان کی خواہشات کی تکمیل پر جا کر تھمے گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہوا چلائے گا جو مشک کے ٹینوں کو اکھیڑ کر جنتیوں کے دائیں بائیں رکھ دے گی، پھر مشک اڑ کر جنتیوں کے گھوڑوں کی پیشانیوں، چہروں اور ان کے سر کے بالوں میں سجے گی۔ ہر ایک جنتی کے لیے جو کچھ اس کا جی چاہے گا بہت کچھ ملے گا، اور یہ مشک ان تمام چیزوں میں شامل ہو جائے گی، حتیٰ کہ گھوڑے میں بھی، اس کے علاوہ کپڑوں میں بھی۔ پھر یہ جنتی واپس مڑیں گے، حتیٰ کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا ان نعمتوں کی انتہا کو پہنچیں گے کہ اچانک ایک عورت ان حضرات میں سے کسی ایک کو پکارے گی، اے بندہ خدا، کیا تمہیں ہماری ضرورت نہیں؟ تو وہ پوچھے گا، تو کون سی نعمت ہے؟ تو کون ہے؟ تو وہ کہے گی، میں تیری دلہن ہوں اور تیری محبت میں ہوں۔ وہ کہے گا، مجھے معلوم نہیں ہوا کہ تو کہاں تھے؟ تو وہ کہے گی، کہ آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سو کسی شخص کو خبر نہیں جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ایسے لوگوں کے لیے خزانہ غیب یعنی جنت میں موجود ہے،
یہ ان کو ان کے اعمال کا صلہ ملا ہے، تو وہ کہے گا کیوں نہیں، مجھے میرے رب کی قسم، بس شاید کہ وہ جنتی اس مجمع کے بعد 40 سال تک ادھر ادھر متوجہ نہ ہوگا اور نہ اس کو ایسی کوئی چیز اس سے ہٹا سکے گی۔ اس حالت میں وہ نعمت اور شان و شوکت میں رہے گا۔